بسم اللہ الرحمن الرحیم قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بتانے رنگ و ہوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی۔ میں ہوں پروفیسر محمد منیر قادری۔ زیوکار ناظرین، آج میرا موضوع ہے حضرت علامہ اقبال اور مغرب کا تصور قومیت اور وطنیت۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھ لے کہ انسانی تاریخ میں انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ کم و بیش معروف ترین اور مشہور ترین اور پوری دنیا میں جن کا غلغلہ ہے مختلف شعبہ جات میں، جنہوں نے چہار دانگے عالم میں اپنے نظریات کے نقوش چھوڑے ہیں، وہ کم و بیش 300 کے قریب مفکرین اور فلسفی ہیں، جن میں حضرت علامہ اقبال صف اول میں شامل ہوتے ہیں۔ مگر اس کے ساتھ یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ بڑے سے بڑا مفکر بھی اپنے فکری اور نظریاتی ارتقاءات سے گزرتا ہے۔ وہ وقت، حالات، ماحول، اس دور کے واقعات، حادثات، صادمات، صورتحال اور بڑے بڑے سانحات جو ہوتے ہیں، وہ سیاسی ہوں، معاشرتی ہوں، معاشی ہوں، تہذیبی ہوں، اس کے علاوہ زندگی کے مختلف شعبہ جات کے بارے میں جو ماحول ہوتا ہے اس کی فکر بھی اس سے متاثر ہوتی ہے۔ تو جب ہم علامہ اقبال کی فکر کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان کی فکر مجموعہ ازداد نہیں، بلکہ وہ بھی فکری ارتقائی تدریجی عمل سے آگے بڑھے ہیں۔ 1905 تک آپ کیا تھے؟ وطن سے شدید محبت کرنے والے تھے۔ اس لیے آپ وہ کہا کرتے تھے، اور اب بڑا مشہور ہے آج بھی ہندوستان میں بھی ان کا یہ ترانہ گایا جاتا ہے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا۔ تو یہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیان رکھنا، ہندی ہے ہم، وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ اور اسی طرح آپ کہا کرتے تھے کہ پتھر کی مورتوں میں سمجھا ہے تو خدا ہے، خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے۔ تو وطن سے بڑی محبت رکھتے تھے۔ مگر ستمبر 1905 میں جب اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ یورپ تشریف لے گئے، تو یورپ جانے کے بعد آپ نے میونخ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی ڈیولپمنٹ آف میٹافزکس ان پرشیا اور کیمبرج یونیورسٹی سے ٹرائپوس اور لنکن سے بیرسٹری کے امتحانات پاس کیے۔ پھر پوری دنیا کی تاریخ کا، مفکرین کا، مغرب کے ساری حالات و واقعات کا مطالعہ کرنے کے بعد، مشاہدہ کرنے کے بعد واپس جب تشریف لائے تو پھر آپ نے کیا، آپ کی فکر میں گلوبلائزیشن، انٹرنیشنلائزیشن، یونیورسلائزیشن پیدا ہو چکی تھی، ورلڈ ویو اور پھر گلوبل تھنکنگ، عالمی تناظر میں اب آپ دیکھ رہے تھے حالات کو، چیزوں کو، ماحول کو۔ تو ان حالات میں آپ کے اندر جو فکری عالمگیریت، ہمہ جختیت، کاملیت، جامعیت اور جو ہمہ گیر صلاحیتیں آپ کے اندر تھی، ان میں بڑی وسعت پیدا ہو چکی تھی، کشادگی پیدا ہو چکی تھی۔ اس کے بعد جب آپ تشریف لاتے ہیں تو پھر آپ نے دیکھا کہ مغرب کا جو نظریہ اور تصور قومیت تھا، جس میں غالب کیا چیز تھی؟ رنگ، نسل، زبان اور محدود خطہ زمین۔ تو ایک نیشنلزم جس کو انٹینس نیشنلزم، سپر نیشنلزم، جنگوئزم اور شیونزم، کہ جس میں ایک ریاست کے اندر قومیت اس حد تک کہ قوم اپنے آپ کو ماسٹر ریس سمجھنا شروع ہو جاتی ہے اور باقیوں کو کم تر، گھٹیا اور رذیل اور ذلیل سمجھتے ہیں۔ تو جب یہ تصور آپ نے دیکھا کہ مغرب کا، کہ ایسی قومیت جس کی کوکھ سے جنم لے رہی تھی وطنیت، وطن، تو پھر آپ نے اس تصور کو رد کیا، کیونکہ آپ فرماتے تھے کہ اس میں مجھے مادیت اور الحاد کے جراثیم نظر آتے ہیں اور یہ ابلیس کی سوچ ہے۔ اس لیے آپ نے اس کا رد کرنے کے لیے جو مغرب کا نظریہ قومیت ہے، آپ فرماتے تھے اس دور میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور،
تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم اور ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ تو آپ نے جب دیکھا کہ یہ وطنیت کا، قومیت کا نظریہ جو ہے یہ جو ہے وہ تقسیم کر رہا ہے، اور مسلمانوں میں خاص طور پر، کیونکہ ہماری جو مذہب اور ملی روایات اور اقدار وہ ہمارے لیے اس دنیا میں بھی آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ مغرب میں سیکولرزم، مذہب کو دیس نکالا دیا جا رہا تھا، اور مذہب کو ریاست کے نظام سے نکالا جا رہا تھا، اور مین میڈ سسٹم کو، لبرلزم کو، سیکولرزم کو، جمہوریت کو کے نام پر جو کھلی آزادیاں دی جا رہی تھیں، ان حالات میں آپ نے دیکھا کہ نظریہ قومیت بڑا خطرناک ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ یہ بت کہ تراشیدہ تہذیب نوی ہے، غارت گرے کا شائنہ دین نبوی ہے۔ اس کو جب آپ نے اس اینگل سے دیکھا تو پھر آپ نے فرمایا بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مستفوی ہے، نظارہ درینہ زمانے کو دکھا دے، اے مستفوی خاک میں اس بت کو ملا دے۔ کیونکہ یہ وطنیت کا بت جو ہے، جب وطن سے شدید ترین محبت اور اس میں مذہب کا کوئی رول دخل نہ ہو تو پھر آپ نے اس کی مخالفت کی۔ پھر آپ نے فرمایا اقوام جہاں میں ہے رقابت تو اسی سے، تسخیر ہے مقصود تجارت تو اسی سے، خالی ہے صداقت سے سیاست تو اسی سے، کمزور کا گھر ہوتا ہے غارت تو اسی سے، اقوام میں مخلوق خدا بڑھتی ہے اس سے، قومیت اسلام کی جڑ کٹتی ہے اس سے۔ پھر آپ نے اس کی مخالفت بنیادوں پر کی کہ اس میں غالب زبان، رنگ اور نسل کا عقیدہ آ رہا تھا اور محدود خطہ زمین، تو پھر آپ نے اس کی مخالفت کی۔ اور جب ہندوستان میں بھی بعض لوگوں نے وطنیت سے کا شدید محبت کا اظہار کیا اور مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کے مطالبے سے دستدار ہو کر ہندوؤں کے ہم نما ہو گئے، جس میں مولانا حسین مدنی اور ان کے ساتھی تھے، تو آپ نے پھر ان کی بھی شدید مذمت کی، رد کیا، اور آپ نے فرمایا اگر وطن سے اتنی ہی محبت ہوتی تو اور وہ علیحدہ وطن کے لیے کوشش نہ کی جانی ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت نہ کرتے۔ ہو قید مقامی تو نتیجہ ہے تباہی، راہ بحر میں آزاد وطن صورت ماہی، ہے ترک وطن سنت محبوب الہی، دے تو بھی نبوت کی صداقت پہ گواہی۔ یہ آپ نے کلمات کہے اور ساتھ فرمایا کہ گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے اور ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے۔ تو میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ان حالات میں آپ نے وطن سے محبت جو اسلام کے نام پر قائم کیا جائے، جس میں اسلامی روایات، عقائد، اعتقادات، ایمانیات اور اسلامی نظام کو غالب رکھا جائے، اس وطن کی علیحدہ ریاست کی تو باقاعدہ حمایت کی 1930 کے آپ دیکھتے ہیں خطبہ الہ آباد میں کہ جب آپ نے باقاعدہ صدارت کرتے ہوئے ایک علیحدہ وطن کا تصور عملی شکل میں پیش کیا، مگر وہ وطنیت کہ جس میں زبان، رنگ، نسل اور محدود خطہ زمین ہی صرف مقصد ہو اور اپنے آپ کو ماسٹر ریس سمجھا جائے تو وہ باعث زحمت ہے انسانیت کے لیے، اور جہاں اسلامی نظام، اسلامی اقدار اور روایات، اسلام کی پوری تہذیب و ثقافت و تاریخ کو غالب کیا جائے، ایسے وطن کی آپ نے حمایت کی اور پاکستان کی شکل میں وہ بعد میں مارز وجود میں آیا۔ تو سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ان کی فکر میں کوئی مجموعہ ازداد نہیں تھی، بلکہ فکری ارتقاءات زمانے کے حالات و واقعات اور ماحول کے مطابق دیکھا۔ جب آپ نے مسلمانوں کی ضرورت و اہمیت کو سمجھا تو پھر علیحدہ وطن کا مطالبہ بھی کیا، مگر اس وطنیت اور قومیت جو رنگ و نسل کو اہمیت دے اور باقیوں کو دبا دے، اس کی آپ نے شدید مذمت کی۔ اور اسی طرح آپ کی فکر میں انفرادیت اور جامعیت کا بھی حسین امتزاج نظر آتا ہے، اور ہم محسوس کرتے ہیں جو اسلام میں جس طرح روحانیت اور مادیت کا حسین امتزاج ہے، اس طرح اقبال کی فکر میں بھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور برون دریا کچھ نہیں۔ اس کے ساتھ یہ بھی کہا ہے قوموں کے لیے بہت ہے مرکز سے جدائی، ہو صاحب مرکز تو خود ہی کیا ہے خدائی۔ اور جب افراد کی بات آتی ہے اجتماعیت کے علاوہ تو پھر آپ فرماتے ہیں کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت علامہ اقبال، ان کی قبر انور پر کروڑوں درود و سلام اللہ کے
رحمت نازل ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے، درود و سلام کی برکت سے جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانوں کو ظاہر کرتا ہے، ان کی قبر کو منور فرمائے اور ہمیں حضرت اقبال کے مشن پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ان کی یہ پاکستان کے لیے جو تصور پاکستان دی ہے، یہ قربانی، یہ سوچ، یہ فکر جملہ اعتبارات سے شاہد لائق سخت تحسین ہے۔ اور آخر میں لائف از ویری ویری فریجائل، ہینڈل اٹ ود کیئر اینڈ پریئر، وما توفیقی الا باللہ۔